السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین۔ مشاہدین کرام، حاضرین کرام، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نواقض اسلام یعنی اسلام سے باہر کر دینے والی چیزوں میں سے یا باہر کر دینے والے عملوں میں سے چھٹا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے کلپس کے اندر بتلایا گیا کہ ہمیں اللہ تعالی کی شریعت مطہرہ سے مکمل راضی اور خوش ہونا چاہیے۔ آج سماج کے اندر کچھ لوگوں میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اتاری گئی ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف سے، اس کے پابند لوگوں کا بگڑے سماج کے اندر ٹھٹھا اور مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ارے بڑا نیک ہے، سعودی عرب میں کہتے ہیں بہت بڑا متوا ہے، ارے بہت نیک بنتا اپنے آپ کو۔ یعنی وہ چیزیں جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں اور اس کا اجر اور ثواب بھی ثابت ہے، بہت سارے لوگ اس عمل کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مسکرہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جان لیجئے، سمجھ لیجئے، اپنے آپ کو آگاہ کر لیجئے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے کسی بھی چیز یا اس کے اجر و ثواب، اچھے بدلے کا مذاق اڑانا یہ منافقوں کی پہچان ہے، یہ کافروں کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور ایسا کرنا دین اسلام سے باہر کر دے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی شریعت کے مطابق، ایک مرد شریعت کے مطابق اپنے پائجامے کو ٹخنے سے اوپر رکھتا ہے، ہم اس کے پائجامے کا مذاق اڑائیں، جبکہ ٹخنے کے نیچے پائجامہ یا لنگی یا پینٹ پہننے والے کو سخت سزا دی جائے گی، تو یہ دین سے باہر کر دے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو واجب ہے اس کا پابند ہے، جیسے داڑھی رکھنا۔ یہاں ایک بات جان لیجئے، آج ملا کہہ دیتے ہیں لوگ، او ملا جی، او بڑا ملا بنتا ہے، او بڑا نیک بنتا ہے۔ ایک آدمی داڑھی رکھے ہے، فیشن کے طور پر نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے چونکہ یہ فرض اور واجب کیا گیا ہے، اس لیے ثواب سمجھ کر، نیک عمل سمجھ کر رکھے ہوا ہے، ہم اس کی داڑھی کا مذاق اڑائیں، اس کا مذاق اڑائیں۔ یہ بات بھی جانے رکھے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی کے اندر، نہ مکی دور میں نہ مدنی دور میں، پورے دور نبوت اور دور رسالت میں داڑھی کا ایک بال بھی کبھی بھی کاٹنا ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں علماء کے اقوال کے مطابق کہ داڑھی کا ایک بال بھی بغیر عذر شرعی کے کاٹنا حرام اور ناجائز ہے۔ اب جو جتنا کاٹتا ہے، جتنا چھیلتا ہے، اتنا وہ حرام کا کام کرتا ہے۔ تو اب داڑھی سے ہم مذاق اڑائیں؟ اے میرے مسلمان بھائیوں، داڑھی رکھنا یہ شریعت کے اندر اتارا گیا کہ نہیں اتارا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی پابندی کرنے والا ہی کامیاب ہوگا۔ اب داڑھی کا ہم مذاق اڑائیں، بڑوا پیجامے کا ہم مذاق اڑائیں، تو بہرحال کوئی بھی شریعت سے جو چیز ثابت ہے، آج بہت سارے لوگ مذاق اڑاتے، جانتے کیا ہے؟ مسجد میں جانے کے بعد بغیر تحیت المسجد پڑھے کم سے کم 2 رکعت پڑھے ہوئے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اب کچھ لوگوں نے اپنا مذہب بنا لیا ہے
کوئی تبلیغی جماعت میں مذہب بنا لیا، کوئی حنفی مذہب بنا لیا، کوئی شافعی. بہت حنفی مذہب میں یہ نہیں ہے. چنانچہ ان اہل حدیثوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے جو تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں. اب یہ بھی دیکھیں اس شریعت سے ثابت ہے کہ نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی کوئی مسجد کے اندر داخل ہو تو فلا یجلسن حتی یصلی رکعتین، قطعا نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ دین اسلام سے باہر کر دینے والے عملوں میں سے چھٹا عمل ہے کہ دین میں کوئی چیز شریعت سے ثابت ہے، اس کا اجر اور ثواب شریعت سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر بنایا ہے، اس کا مذاق اڑانے والا دین سے باہر ہو جائے گا. یہ کافروں کی پہچان ہے. کافر لوگ مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے، شریعت کے پابند لوگوں کا ٹھٹھا اور ہنسی اور مسخرہ کیا کرتے تھے. چنانچہ اللہ تعالی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 65-66 یعنی 65 اور 66 کے اندر بیان فرمایا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. منافقوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، جیسے پہلے کی آیت ہے قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. کیا تم لوگ اللہ کا، اس کی آیتوں کا، اس کے رسول کا ٹھٹھا اڑاتے ہو، مذاق اڑاتے ہو، مسخرہ کرتے ہو؟ لا تعجلوا، اب بہانہ نہ بناؤ، اب واہی تواہی کی باتیں نہ کرو، بہانہ نہ. قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد بھی تم کافر ہو گئے. کیوں کافر ہوئے؟ کیونکہ تم نے دین کا مذاق اڑایا، اللہ کا مذاق اڑایا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، اللہ کے رسول کی مذاق اڑایا، اور دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ قرآن میں نازل اتاری گئی چیز کا مذاق اڑایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اتاری گئی چیز کا مذاق اڑایا. قد کفرتم، تم ایمان لانے کے بعد بھی کافر ہو. جس طرح وضو کرنے کے بعد ہوا کھل جانے سے، گہری نیند آ جانے سے، شرمگاہ بغیر پردے کے چھو لینے سے، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ایمان لانے کے بعد ایمان سے باہر کر دینے والا کوئی بھی عقیدہ یا عمل ہم نے کیا وہ ایمان ہمارا ٹوٹ جائے گا، ہم دین اسلام سے باہر ہو جائیں. تو جانے رکھیں دین سے، شریعت سے کوئی بھی چیز ثابت ہے، اس کا مذاق اڑانا، ہنسی و مسخرہ کرنا دین سے باہر کر دینے والا، یا اس کے اجر و ثواب کا مذاق اور ٹھٹھا اڑانا دین سے باہر کر دینے والے عملوں میں سے چھٹا عمل ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور تا قیامت اللہ تعالی پکے ایمان اور اسلام پر قائم اور دائم رکھے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.